دعا میں ہمارا وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتا, دعا میں وہ توجہ ہی نہیں ہوتی. ہم شاید نماز بھی پڑھ لیں, تلاوت بھی کر لیں, جب دعا کی باری آتی ہے ہم اس کام کو بڑا آرڈنری سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے امام صاحب دعا کرا رہے ہیں, ہم بھی آمین کہیں, کبھی ادھر دھیان ہے کبھی ادھر دھیان ہے, خیال کہیں اور ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, ذرا دعا کی اہمیت سمجھو. دعا ہے کیا؟ دعا کس کی بارگاہ میں بات ہو رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. دنیا میں کسی پرائم منسٹر, کسی صدر, کوئی بڑے بادشاہ سے بات کرنی ہو, ہمیں یہ پریویلیج نہیں ملتا, ہمیں یہ آسانی تھوڑی کہ ہم ڈائریکٹ کسی سے بات کر لیں. اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے, ٹائم بڑی مشکل سے ملتا ہے, غریب آدمی کو تو ملتا بھی نہیں, بہت بڑی سورس بھی لگائیں. اچھا جناب 2 مہینے بعد آپ کی باری آئے گی, 2 منٹ بات کر سکیں گے آپ, 3 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکیں گے. یعنی دنیا والوں کے پاس جا کر ٹائم لینا ڈیفیکلٹ. جو ساری کائنات کا مالک ہے, جو احکم الحاکمین ہے, جو رب العالمین ہے, ارے دنیا کا کوئی بندہ چاہے اس سے بات کرنا اٹھائے ہاتھ اور مانگنا شروع کر دے. کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں, کوئی سیکرٹری نہیں, نو بڈی بٹوین یو اینڈ یور اللہ. ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو جتنی کرنی ہے, اور ٹائم لمٹ بھی نہیں ہے. تم تھک سکتے ہو, تم اکتا سکتے ہو, رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اور کمال دیکھیں دنیا کا, آج آپ دنیا والوں سے پیسے مانگیں, مثال دیتا ہوں, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کوئی دوست تو قریب بھی ہو, آ جائے یار کہ کسی مشکل میں ہوں بھائی مدد کر دو, ہم شاید مدد کر بھی دیں, یار بڑا کلوز ہے, رشتہ دار ہے, گرائی ہے. تھوڑی دیر بعد پھر آ جائے, یار دوبارہ چاہیے پیسے, پھنس گیا ہوں, مسئلہ حل نہیں ہوا. اب شاید جیب میں مشکل سے ہاتھ جائے, لیکن یار دوست ہے چلو دے دو. تیسری بار آ جائے, یار یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے, بار بار آتا ہے. چوتھی بار آ جائے تو موبائل اس کا اٹھنا بند ہو جائے گا. 5ویں بار شاید ہم اس کا نمبر بھی بلاک کر دیں گے, چوکیدار کو بھی کہہ دیں گے اس کو قریب نہیں آنے دینا, یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے. یہ ہے دنیا. تم اپنے اچھے دوست, قریبی رشتہ دار سے 3-4 بار مانگ لو, وہ اب تم سے دور ہو جائے گا, تمہیں برا کہے گا. میرے رب کریم کی شان دیکھو, فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ زیادہ مانگنے والوں سے زیادہ محبت فرماتا. ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے. دنیا میں ہے کوئی ایسا سخی, کریم دیکھو میرا مالک, جو نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. میں نے آپ کو قرآن کی کچھ آیات کے ذریعے یہ احساس دلایا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے. اب آؤ میں آپ کو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں بتاتا ہوں, کس طرح انکریج کیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی حوصلہ افزائی فرمائی ہے دعا کے بارے میں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ چیز وہ دعا ہے, اور دعا کو حدیث میں مخ العبادہ, عبادت کا مغز کہا گیا. ٹاپ آف دا لسٹ جو عبادت ہے نا وہ دعا ہے. مگر آج دعا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ٹھیک ہے مانگ لی, نہیں مانگی. ارے دعا نہ مانگنے والوں سے رب ناراض ہوتا ہے, اور جو جتنا مانگتا ہے رب اس سے اتنا خوش ہوتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ فرماتا ہے, سنو حدیث قدسی ہے, اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے اور میرا امیدوار رہے گا, میں تیرے گناہ کیسے ہی ہو معاف فرماتا رہوں گا, اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے. جب تک مانگو کہ رب عطا فرمائے گا. اب ہم بڑے نادان ہیں, پرابلم یہ ہم بڑی جلدی مچاتے ہیں. یار اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں, مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. میں نے دعا کی یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے, کل بھی 5,000 کی بکری ہوئی, آج بھی 5,000 کی, کوئی اضافہ نہیں ہے. جناب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ صحت دے دے, شوگر لیول کم ہی نہیں ہو رہا. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے, بیٹا مل ہی نہیں رہا. میں انشاءاللہ اور بھی باتیں اس میں عرض کروں گا, میں صرف ابھی اس حدیث کو کلیئر کر دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے, آپ کی جو سیل تھی وہ ایز اٹ از رہی, لیکن آپ کی دکان میں آگ لگنے والی تھی, آپ کی دکان میں ڈکیتی ہونے والی تھی. آپ نے دعا مانگی, اللہ نے اس بلا کو روکنے میں لگا دیا. سچ بتاؤ پیسے تھوڑے بڑھ جاتے اچھا تھا, یا دکان میں آگ نہ لگی یہ بڑا کرم ہو گیا. میں نے گھر سے نکلنا تھا, میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا, ٹانگ ٹوٹنی تھی, میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ بیٹا دے دے, وہ دعا کو کنورٹ کیا گیا, میری ٹانگ بچ گئی, میرا ایکسیڈنٹ بچ گیا.
बताओ ये अल्लाह की मेहरबानी नहीं है? प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें दुनिया वालों पर सब पर भरोसा है, हमें अल्लाह पर भरोसा नहीं है। हम समझते पता नहीं दुआ कबूल क्यों नहीं होती है। दुआ के आदाब में लिखा है कि अल्लाह उस बंदे की दुआ कबूल नहीं फरमाता जो दुआ की कबूलियत में जल्दी मचाता है, जो कहता है जल्दी कबूल हो जाए, बस आज ही कबूल हो जाए। अच्छा, फिर लोग शिकवे भी बड़े करते हैं, यार मैंने जुम्मे के दिन भी दुआ की, मज़ार पे जाके भी दुआ की, बुजुर्गों से भी दुआ कराई, किसी ने कहा काबे को देखकर पहली दुआ करो वो कबूल होगी, काबे पर भी चला गया, मैं मदीने भी गया, मेरी दुआ ही कबूल नहीं हो रही, मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा। अब ज़रा 2-3 हदीसें सुनाऊंगा। ये सारी गलत फहमियाँ, ये सारे मिसकंसेप्शन अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो दूर हो जाएंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं दुआ बंदे की 3 बातों से खाली नहीं होती, 3 में से कोई एक बेनिफिट लाजमी मिलता है। आका फरमाते हैं या तो इस दुआ के बदले गुनाह बख्श दिया जाता है, या इसमें जो मांगता है वो मिल जाता है, दुनिया में जो मांगा वो मिल गया। सेकंड ये ऑप्शन है। तीसरा फरमाया कि अल्लाह उसके लिए इस दुआ का सवाब जमा कर देता है। हदीस के अल्फाज है जब बंदा क़यामत के दिन जाकर इतनी सारी नेकियां देखेगा, पहाड़ जितनी, तो अर्ज़ करेगा मौला ये काम तो मैंने नहीं किए, किधर से हुए? इरशाद होगा ये तेरी वो दुआएं हैं जो दुनिया में कबूल ना हुई थी, इसका सवाब हमने जमा कर दिया है। बंदा क़यामत के दिन तमन्ना करेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ ही कबूल ना होती, इतना अजर, इतना सवाब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुआ मांगते वक्त कंजूसी ना किया करो। ईच एंड एवरी वर्ड, हर लम्हा आपका दुआ में इबादत है और ये आपके नामा अमाल में बढ़ोतरी का सबब है। दुआ में ये ना सोचा करो कि पता नहीं क्या मिलना है, नहीं मिलना, यकीनन मिलना है। अब दूसरी हदीस सुनो और ईमान ताज़ा होगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है कि जब कोई फासिक, फाजिर, गुनाहगार दुआ करता है, बाज़ औक़ात ये भी ख्याल आता है शैतान है ना, यार मैं 5 टाइम नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं दुरूद भी पढ़ता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मेरे काम सीधे होते नहीं हैं, मेरी दुआएं कबूल होती नहीं। वो बराबर में मेरा पड़ोसी है, एक वक्त की नमाज पढ़ता नहीं है, काम सारे उसके उल्टे हैं, कारोबार उसका तरक्की कर रहा है, घर उसके बन रहे हैं, ये क्या माजरा है? अव्वल तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं नेक हूँ, हर वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि मैं सबसे बुरा हूँ, मेरी बहुत सारी खताएं। लेकिन इसके बावजूद अब जो मैं हदीस सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत सौ की बहुत बड़ी कन्फ्यूजन को दूर कर देगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है जब कोई फासिक, फाजिर, गुनाहगार शख्स अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो। क्यों? फरमाता है इसका मांगना पसंद नहीं आ रहा, इसकी आवाज़ अच्छी नहीं, जल्दी काम कर दो। और फरमाया जब अल्लाह का कोई नेक बंदा, रब का महबूब जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है अभी इसको ना देना, अभी इसका काम ना करना, इसको और मांगने दो, मुझे इसका मांगना बड़ा पसंद आ रहा। मैं आपसे पूछता हूं खुदा की कसम, मैं जो मांगू वो मुझे मेरा रब दे दे, ये अच्छा है या जिंदगी में एक दुआ मैं ऐसी करूं कि अल्लाह जिब्रील से कहे कि मेरे बंदे का काम न करना, इसको और मांगने दो, है मेरे फरिश्तों और मांगने दो, मुझे इसका मांगना बड़ा पसंद आ रहा। काश जिंदगी में एक दुआ मुझे बताओ ना, मेरा रब ये कह दे कि मेरे बंदे की आवाज़ मुझे पसंद है, फिर तो मेरा काम हो गया ना, मेरे रब को मैं पसंद आ गया, इससे बड़ी क्या चीज़ है। मगर बदकिस्मती है उस शख्स के लिए जो अल्लाह की बारगाह में शिकवा करता है कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। जल्दी ना मचाया करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। और अब आखिरी बात से और आपका क्लाउड क्लियर हो जाएगा। वो लोग जो कहते हैं पता नहीं मेरे मसले हल क्यों नहीं हो रहे, मैं अल्लाह की बारगाह में इतना दुआ करता हूँ मसला हल नहीं होता। सुनो, अब मैं आपको एक लॉजिकली मिसाल देता हूँ या अकली मिसाल देता हूँ। आप वालिद हैं, आप में से बहुत सारे वालिद होंगे, कई बड़े भाई होंगे, आपने बच्चे पाले हैं या कई अभी भी बच्चे वाले हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपका छोटा बेटा हो, स्मॉल चाइल्ड, बीमार हो जाए, गला खराब, फ्लू है, शदीद खांसी, अब वो बच्चा आपसे जिद करे कि अब्बू जान मैंने आइसक्रीम खानी है, मैंने ठंडा शरबत पीना है, खांसी भी हो रही है, बताइए आप पिलाएंगे उसको? जवाब दीजिए। सब मना कर रहे हैं, नहीं पिलाएंगे ना। अच्छा, अब वो बच्चा रोना शुरू कर दे, आपके बिल्कुल सामने बैठे चीखे मार रहा है, रो रहा है, आपका एक दोस्त भी साथ बैठा है, वो अभी आया, देखा बच्चा रो रहा है आइसक्रीम के लिए, बाप कह रहा है नहीं खिलाऊंगा। अब दोस्त क्या कहेगा, यार कैसे वाले दो, बच्चा रो रहा है खिला दो ना आइसक्रीम। उसको पता नहीं सारी बात, तो आप उसको क्या रिप्लाई देंगे? आप कहेंगे मैं वालिद हूं, मुझे पता है बच्चे को कब क्या देना है, अभी आइसक्रीम खिला दूंगा तो गला खराब हो जाएगा, ये और बीमार हो जाएगा, इसको आइसक्रीम देना इससे मोहब्बत नहीं है, दुश्मनी है। ऐसा ही है,
ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا. اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا. تم والد ہو, تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے, وہ نہیں دے رہا. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے, وہ نہیں دے رہا. میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں, اپنا مکان دے دے, وہ نہیں دے رہا. اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں, ویزے لگانا چاہتا ہوں, نہیں مل رہے ویزا. ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں, کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سخی کرتی ہے. ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے. تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی, وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو, اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے. میرا کام نہیں ہو رہا نا, وہی میرے لیے بہتر ہے. جو اولاد کے تمنائی ہیں, نہیں مل رہی اولاد, یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں. پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا, بیٹے نے مارا ہے مجھے, بیٹے نے گھر سے نکال دیا. ایسی اولاد نہیں دنیا میں. ان ماں باپ سے پوچھو, کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو. اور اللہ فرما رہا ہے, اللہ کریم ہے, ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا. اے میرے بندوں, جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے, تو اپنے خالق پر یقین کر لو. اب اگر یہ سوچ لو گے نا, تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی. اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے. دعا کریں گے, کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر, نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر. میرے لیے بہتر تھا نا, اللہ نے اس لیے نہیں کیا. یقین کر لو اپنے مالک پر. ایک بار میں افریقہ میں تھا, تنزانیہ میں. ایک بہت بڑے بزنس مین تھے, انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا. 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے, پورا سٹی بنایا. بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے. مجھے کہا تنزانیہ آئے, اب ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کر دیں. میں نے کہا چلیں چلتے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں. سنیے گا ذرا, میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات. تقریباً جب بھی میں نے یہ بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے. تو ہم گئے اس کے ساتھ, ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ کنٹری, بڑا کام تھا ان کا. ہم گئے تو اتفاق تھا جو پل تھا اس شہر کو اور ان کے شہر کو ملانے والا, وہاں کوئی ورک ہو رہا تھا, کام ہو رہا تھا. گاڑی رک گئی ہماری. وہ بڑا آدمی تھا, اس نے کئی لوگوں کو فون کیا, بھائی ہماری گاڑی کو نکلنے دے. کہا نہیں صاحب گاڑی نہیں نکل سکتی, پل پر کام ہو رہا ہے, ٹریفک کلوز. بہت کوشش کی اس نے, نہیں ہوا. ہم واپس آ گئے. جب ہم واپس آئے تو مجھے لگا کہ یار اس کو بیچارے کو دل چھوٹا ہو جاتا ہے نا انسان کا, بڑی محبت سے لے کر گیا اور لے ہی نہیں جا سکا. تو میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں, اس میں کوئی خیر ہوگی, اللہ خیر کرے گا. میں ان کو تسلی دے رہا ہوں. یار اس بندے نے جو جملہ کہا نا, وہ کہتا ہے بھائی میری زندگی کا ایک دستور ہے, جب میرا کام ہو جاتا ہے نا تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, نہیں ہوتا تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں شاکڈ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے کیا کہا, دوبارہ کہیے. وہ بزنس مین ہے, عزت مولوی, کوئی عالم دین نہیں تھے, لیکن مجھے سکھا گیا وہ بندہ. میں نے کہا دوبارہ کہیے. وہ کہتا ہے جب میرا کام ہو جاتا ہے نا, میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں کس نے کیا, کام نہیں ہوا تو کس کی مرضی سے ہوا, ہم دونوں کا جانا وہاں ٹھیک ہی نہیں تھا. جب ہی روڈ بند ہو گیا, اللہ نے جو کیا میرے مالک نے بہتر کیا. میں نے کہا یار آپ کمال کی شخصیت ہو. میں اتنا خوش ہوا اس بندے سے. یہ فارمولہ یاد کر لو, لائف پرسکون ہو جائے گی. جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی, جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی. تو میرے ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, بہتر تھا جبھی تو نہیں دیا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعا میں کنجوسی نہیں, دل و جان سے مانگو.